میرا نام فردوس ہے اور میری عمر 18 سال ہے۔ آج پوری رات جنگل میں علی خابر کے ساتھ گزاری تھی، مگر وہ دیوانوں کی طرح مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں اتنا ہی اس سے دور جا رہی تھی جتنا وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ اچانک سے میرا پیر پتھر سے ٹکرایا تو علی خابر نے فوراً مجھے تھام لیا۔ تو عشق قسط نمبر 14۔ رات کی تاریکی کی جگہ اب صبح کی روشنی نے لے لی تھی۔ رات بھر وہی تیز سردی تھی کیونکہ رات میں تیز بارش ہونے کی وجہ سے موسم مزید ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے گیلے کپڑے بھی اب سوکھ چکے تھے، لیکن ان دونوں کی طبیعت اب بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہی بخار سے تپ رہے تھے، نزلہ کھانسی سے وہ دونوں نڈال تھے۔ وہ دونوں اب بے حد تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور راستہ تلاش کرنے کے لیے نہ جانے کن کن راستے پر گھوم رہے تھے کہ فردوس کی نظر اچانک سے سامنے سے آتے ہوئے ایک آدمی پر پڑی جس نے نیلے رنگ کے موٹے موٹے جوتے پہنے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو بری طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسی کے پیچھے اسی حلیے میں 3-4 آدمی اور چلتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں موٹی موٹی لکڑیاں تھیں جس کی مدد سے وہ لوگ جنگل میں موجود برف کے ٹکڑوں اور باقی چھوٹی موٹی چیزوں کو ہٹا کر اپنے لیے راستہ بنانے کے لیے آگے آ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے فردوس ان آدمیوں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، لیکن جب اس نے ان 3 آدمیوں کے پیچھے سے آتے ہوئے اپنے پروفیسر کو دیکھا تو وہ جیسے خوشی سے جھوم اٹھی۔ فردوس، تم کیا کہہ رہی ہو؟ علی دیکھو، سر الطاف اور ان کے پیچھے مس شیلا اور سر حسن اور وہ بھی ہیں، انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا۔ علی وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے علی خابر کو دیکھ رہی تھی۔ علی خابر نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ وہی لوگ تھے۔ علی نے تیزی سے فردوس کا ہاتھ پکڑا۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ آج پھر جنگل میں ہی گزارنی پڑے گی۔ چلو، وہ دونوں اب تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ سر حسن، مس شیلا، فردوس انہیں زور سے آواز لگانے لگی۔ سر حسن، پروفیسر، سر الطاف، علی خابر نے بھی زور سے آواز لگائی۔ وہ دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے ان سب کی طرف بڑھنے لگے۔ سر حسن لوگ ان لوگوں سے فاصلے پر تھے اور وہ جگہ ذرا بلندی پر تھی۔ سر حسن، علی خابر نے ایک بار پھر سے زوردار آواز لگائی تو سر نے تیزی سے نیچے کی طرف دیکھا تو وہ دونوں بھاگتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے۔ ان دونوں کو دور سے آتا دیکھ کر یونیورسٹی کے تمام ٹیچرز خوشی ہو گئے تھے۔ وہ دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان دونوں کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ ان دونوں کو تیز بخار ہو رہا تھا اور نزلہ کھانسی کی وجہ سے ان کا منہ بے حد اترا ہوا تھا لگ رہا تھا۔ مس نے فردوس کے اوپر اپنے بیگ میں سے ایک موٹی چادر نکال کر ڈالی اور سر حسن نے اپنے بیگ میں سے نکال کر علی خابر کو جیکٹ پہنائی۔ پروفیسر کا دل ان دونوں کو ڈانٹنے کو بہت چاہ رہا تھا، لیکن ان دونوں کی حالت دیکھ کر سر کو ان دونوں پر ترس آ گیا اور وہ ان دونوں کو وہاں سے لے کر سیدھا ہاسپٹل گئے۔ ہاسپٹل میں ان دونوں کو پورا چیک اپ ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے ان کو ایک لمبی لسٹ دے دی تھی دوائیوں کی۔ اگلے دن تک وہ لوگ بخار میں تپتے رہے تھے، جبکہ یونیورسٹی کے باقی تمام اسٹوڈنٹ اس بات پر بہت خوش تھے کہ وہ دونوں بالکل صحیح سلامت ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ان تینوں دن ان دونوں نے خوب ریسٹ کیا تھا۔ وہ لوگ کہیں گھومنے پھرنے بھی نہیں گئے تھے۔ 3 سے 4 دن کے بعد جب ان دونوں نے نارمل ہونا شروع ہو گئی تو انہوں نے اپنی واپسی کا سامان پیک کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں کو مری کہ کچھ اور بھی خوبصورت جگہ گھومنے تھی تو ایک دو اور جگہ ان دونوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر گھوم لی تھی۔ اس کے بعد یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس واپس اپنی اپنی منزل پر جانے کو تیار تھے۔ میری کی ٹرپ کے بہت زیادہ خوبصورت اور یادگار تھی، سب کے سب بہت زیادہ مزہ آیا تھا۔ وہ سارے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے اندر موجود تھے اور اپنے اپنے گھر جانے کو تیار تھے۔ فردوس کو لینے کے لیے اس کا ڈرائیور بھی کچھ ہی دیر سے آنے والا تھا، جبکہ علی خابر اسے کھڑا آنکھیں بھر بھر کر دیکھ رہا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے ان کو اسٹڈی لیو ملنے والی تھی اور پھر ان کے تھوڑے دن کے بعد امتحانات شروع ہونے والے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک بار پھر سے بری طرح سے مصروف ہونے والے تھے اور اسٹڈیز کے دوران ملنے والی چھٹیوں میں ایک دوسرے سے نہ ملنا، ایک دوسرے کو نہ دیکھنا ان لوگوں کے لیے بے حد مشکل تھا۔ وہ دونوں ہی یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ علی خابر کوئی مناسب جگہ دیکھ رہا تھا جہاں پر وہ بیٹھ کر فردوس سے بات کریں، کیونکہ اسے فردوس کو سب کے سامنے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھنا یا پھر اکیلے کلاس میں بیٹھ کر باتیں کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسٹوڈنٹ ان دونوں کو دیکھ کر بکواس کرے اور فردوس کی عزت پر کسی قسم کی کوئی آنچ آئے۔ اس وجہ سے علی خابر نے یاسر کو کہہ رہا تھا کہ فردوس اور نور کو کبھی بھی کنٹین پر بلا لیا۔ وہ چاروں ایک ساتھ بیٹھے تھے جبکہ علی خابر فردوس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ یاسر کچھ آرڈر کرنے کے لیے کنٹین کی طرف جانے لگا تو نور بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ علی خابر تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، یوں جیسے بڑی دیر سے کوئی بات کرنے کو انتظار میں ہوں۔ اب اسے کچھ وقت مل رہا تھا۔ فیری، 1 ہفتے کے لیے اسٹڈی لیو ملنے والی ہے، میں تو پاگل ہو جاؤں گا تمہارے بنا یار، اوپر سے تمہارا موبائل بھی خراب ہو گیا ہے، سارا وقت اگر تمہیں سوچتا رہوں گا تو اپنے پیپرز کی تیاری کیسے کروں گا؟ وہ بڑی ہی
बेबसी से मुस्कुराते हुए फिरदौस को आहिस्ता आवाज में कह रहा था, मेरा तो सोचो, मेरा होगा क्या? मैं अब तो अभी सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ और तुम मजे से बैठी हो यार। वो फिरदौस की आंखों में आंखें डालते हुए कह रहा था, जबकि फिरदौस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आप अपने पेपर्स पर ज्यादा तवज्जो दें, मुझ पर नहीं। एग्जाम्स के साथ साथ मेरी तवज्जो तुम पर भी रहेगी। मैं अपनी चीजों को बैलेंस करना जानता हूँ और तुम मेरी हो। फिरदौस उसकी बात पर आहिस्ता से मुस्कुराई। अच्छा, बात सुनो। फिरदौस ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। वो हमेशा की तरह बहुत नरम से लहजे में उसे कह रहा था, तुम प्लीज ये रिंग मत उतारना, मुझे तुम्हारे हाथ में ये बहुत खूबसूरत लगती है। तुम्हें पता है फिरदौस, मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि मैं तुम्हारा ये हाथ अपने हाथ में ले लूं, मगर मैं इंतजार कर रहा हूँ सही वक्त आने का, जब तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी किस्म की कोई दीवार बाकी नहीं रहेगी, किसी किस्म की कोई भी रुकावट। और अगर तुम्हारे रास्ते में किसी किस्म की भी कोई भी रुकावट आए तो मैं उसे जड़ से निकाल कर फेंक दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। और बाकी ये कि मैं तुम्हें बहुत 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 ज्यादा मिस करने वाला हूँ फिरदौस, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम मुझसे मिस करोगी या नहीं, सिर्फ मैं ही बेवकूफ हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली, फिरदौस ने शरारत से आहिस्ता आवाज में कहा। और हाँ, वाकई में पागल, हाँ, बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे जैसे, सिर्फ तुम्हारे लिए। अली खावर ने भी नरम सी मुस्कुराहट के साथ कहा। फिरदौस रजा आपको लेने के लिए आगे हैं, आप आ जाए बाहर, आपका इंतजार हो रहा है। फिरदौस ने गर्दन मोड़कर देखा, कोई उसे कह रहा था। वो उठ खड़ी हुई। मत जाओ ना, अली खावर ने उसे बेहद बेकरारी से कहा। फिरदौस अली खावर को बात पर आहिस्ता से मुस्कुराई। मुझे याद करोगी या नहीं? अली खावर भी उसके साथ खड़ा हो चुका था। मैं बिल्कुल भी याद, वो बोलते बोलते रुकी। उसने अली खावर का चेहरा देखा। वो इतनी मोहब्बत और मासूम सी शक्ल बनाकर फिरदौस को देख रहा था कि उसकी हंसी निकल गई। करूंगी, फिरदौस उसकी आंखों में देखकर नरम सी आवाज में कहने लगी। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना फेरी। कुछ वक्त के बाद वो वहां से निकल गए। चौकीदार ने उसे कैंटीन में आकर इतला दी थी कि उसे लेने के लिए आ गए हैं। वो बेहद खुश थी कि वो राबिया से मिलेगी, मगर सिर्फ ड्राइवर ही आया था, राबिया खुद नहीं आई थी। जल्दी जल्दी ड्राइवर ने सारा सामान गाड़ी में रखा और फिरदौस वहां से जाने के लिए निकली। वो पूरे रास्ते बेहद खुश थी। एक तो उसे अली खावर का साथ मिलने की हद से ज्यादा खुशी थी, और दूसरी तरफ वो आज इतने दिन बाद अपने माँ बाप से मिलने वाली थी। इतने दिनों के बाद अपनी माँ का खूबसूरत चेहरा देखने वाली थी, रजा से मिलने वाली थी। उन दोनों ने एक बहुत याद किया था। जैसे ही गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकी, वो तेजी से घर का बड़ा दरवाजा खोलकर घर के मेन गेट के अंदर दाखिल हुई तो राबिया घर के अंदर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अम्मी, वो तेजी से आकर राबिया के जोर से गले लगी, यूं जैसे कोई छोटी सी बच्ची हो, और उसने बहुत जोर से राबिया के दोनों गालों को चूमा था। अम्मी यार, मेरी प्यारी अम्मी, आप सोच भी नहीं सकती मैं आपको किस कदर मिस किया। वो एक बार फिर से राबिया के दोनों गालों को चूम रही थी। मेरी बच्ची कैसी है? राबिया ने भी बेहद नरमी से उसकी दोनों गाल पर प्यार किया। तुम्हें हो क्या गया है? कितनी बीमार और कमजोर कमजोर सी लग रही हो तुम। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? राबिया ने फिक्रमंदी से उसके चेहरे को देखा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, बल्कि मुझे तो आप कमजोर लग रही हैं। आपने तेजी से बात बदल दी। झूठ मत बोलो फिरदौस, तुम बीमार पड़ी थी ना? अरे अम्मी नहीं, बस मैंने आप दोनों को बहुत याद किया, बहुत ज्यादा। फिरदौस ने एक बार फिर से उनकी बाहों में अपने हाथ डाले और फिर बड़े लाड से अपना सर उनके कंधे पर रखा। आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे कहा था कि मैं जब आऊंगी तो आप मुझे लेने के लिए आएंगी, क्यों नहीं लेने आई आप मुझे? वो मैं तुम्हें अंदर चलकर बताती हूँ, चलो आओ मेरे साथ। वो उनके कंधों पर हाथ डालते हुए राबिया से खूब सारी बातें करते हुए अंदर जाने लगी तो सामने ही उसे यूसुफ साहब के खड़े हुए नजर आए, और उनके पीछे आमना। वेलकम होम आमना। और यूसुफ साहब ने बड़ी खुशदिली से कहा, अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, वो उन दोनों को देखकर बेहद खुश हो गई थी। वाह यार आमना, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है यूसुफ अंकल, आपने भी मुझे नहीं बताया। अगर मैं अपनी बेटी को बता देता तो फिर सरप्राइज कैसा? और मैं तो शुक्र करता हूँ कि उसने मेरा सरप्राइज खराब नहीं किया। उन्होंने आमना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं बहुत बहुत खुश हूँ आप दोनों की यहाँ आप यहाँ देख कर। बताएं आप दोनों कैसे हैं? और आंटी 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 नहीं है, वो कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है बच्चा, हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं, तुम बताओ। मगर पहले चलो अंदर अंदर बैठकर बात करते हैं, ठीक? थक गई होगी तुम काफी, चलो अंदर। जी जी। यूसुफ साहब और आमना के अंदर की तरफ जाने लगे तो फिरदौस ने आहिस्ता सी आवाज में राबिया से रजा के बारे में पूछा कि बाबा कहाँ हैं? बाबा जरा कुछ काम से जमीन पर गए हैं, आते होंगे कुछ देर में, राबिया ने आहिस्ता से आवाज में फिरदौस को कहा। तो वो दोनों जाकर उन दोनों के पास बैठ गई। उन दोनों और सब ने आपस में खूब सारी बातें की थी। फिरदौस ने इन्हें एक एक जगह के बारे में बताया था। यूसुफ साहब ने बेहद खुश थे कि वो मरी से आने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रही है। राबिया को उसके चेहरे की मुस्कुराहट और उसके बोलने का अंदाज इतना लगा और इतना खूबसूरत लग रहा था कि वो अपनी बेटी को देखती रही। न जाने वहां ऐसा क्या था कि फिरदौस इस कदर खुश
ہو کر آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دیتے ہوئے سوچ رہی تھی، فردوس ماشاء اللہ سے کتنی خوش لگ رہی ہے۔ رابعہ نے ایک بار پھر اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ یوسف صاحب اور آمنہ تقریباً 1 گھنٹہ وہاں بیٹھنے کے بعد اب وہاں سے جانے لگے تھے۔ اب تم ہمارے گھر آنا، یوسف صاحب نے کہا۔ اب تم بہت لمبے سفر سے آئی ہو بیٹا، تھوڑی دیر آرام کرو، کھانا وغیرہ کھا کر ریسٹ کرو، اور کل کا ڈنر تم ہمارے ساتھ کرنا۔ عامر بھی آ جائے گا اسلام آباد سے، رضا سے بھی میں نے پہلے ہی بات کر لی ہے۔ عامر بھی بس 1 یا 2 دن کے لیے آ رہا ہے، اس کے بعد اس کی بھی ایک سرجری ہے، اور پھر تمہارے بھی امتحانات ہیں اگلے ہفتے سے، تو میں سوچا کہ کل ہی رکھ لوں۔ بالکل انکل، ہم ضرور آئیں گے۔ فردوس اور رابعہ نے بے حد خوش دلی کے ساتھ ان دونوں کو وہاں سے الوداع کیا۔ فردوس نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا جو رابعہ نے فردوس کی پسند کا بنایا تھا۔ ان دونوں نے ساتھ مل کر کھانا کھایا، جبکہ فردوس دوپہر سے لے کر شام تک اپنے بابا کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ اور فردوس جو اب بے حد تھک چکی تھی، اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ رات کے وقت فردوس کی آنکھ کھلی تو اسے پہلے ہی فرصت میں رضا کا خیال آیا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف آئی اور اس نے رابعہ سے رضا کے بارے میں پوچھا، مگر وہ اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ میں تمہارے بابا سے بات ہوئی ہے، کہہ رہے تھے کہ 3-4 گھنٹے تک آئیں گے، زمینوں پر تھوڑا کام ہے وہ کروا رہے ہیں۔ کیا آپ نے بابا کو بتانا ہے کہ میں آج آ گئی ہوں؟ ہاں ہاں فردوس، میں نے بتایا ہوا ہے، وہ تو تمہارا انتظار کر رہے تھے صبح سے، مگر تم تو جانتی ہو کہ زمینوں پر کچھ کام ہوتا ہے تو ان کو کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ جبکہ فردوس بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کی ماں جھوٹ کہہ رہی ہے، وہ کوئی اس کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے۔ فردوس اپنی ماں کو دیکھتی رہی، پھر اس کے بعد اندر جانے کی لگی تو رابعہ اسے روکا۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ میں بس تھوڑی دیر میں کھانا لگانے ہی والی ہوں، کھانا کھاؤ۔ نہیں امی، بابا کے ساتھ کھاؤں گی، میں بابا کا انتظار کر لوں گی، ویسے بھی مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ میں نے تمہیں ابھی بتایا کہ وہ دیر تک آئیں گے اور کھانا کھا کر آئیں گے، تو پھر تم کیوں بیٹھی وہ کھانا کھا لو، ویسے ہی تمہارا چہرہ اتنا اترا اترا سا لگ رہا ہے مجھے۔ نہیں امی یار، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بابا کا انتظار کروں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ رابعہ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد اس کے کمرے میں گئی تو وہ سوٹ کیس میں سے سارا سامان نکال کر الماری میں سیٹ کر رہی تھی۔ رابعہ بھی باری باری سامان کو نکال کر الماری میں اس کے ساتھ سیٹ کرنے لگی تھی۔ فردوس نے کپڑے اٹھا کر الماری کے خانے میں رکھنے شروع کیے تو اچانک اس کی نظر اس کپڑے پر گئی جس کے نیچے علی خاور کا رومال ہوا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے وہ کپڑا اوپر کیا اور وہ احتیاط سے کام کر رہی تھی کہ رابعہ کی نظر اس رومال پر نہ پڑے۔ اس رومال کو دیکھ کر اس نے علی خاور کا چہرہ یاد آیا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ فردوس، یہ دوائیاں کس چیز کی ہیں؟ فردوس جو کپڑے رکھ رہی تھی اس کے پیچھے سے رابعہ کی آواز آئی تو اس نے اپنے دانتوں تلے زبان دبائی، اور یہ دوائیاں نکالنا کیسے بھول گئی تھی، جبکہ اب رابعہ یہ اتنی ساری دوائیاں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ ارے امی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لائیے آپ مجھے یہ دے دیں، میں رکھ دیتی ہوں۔ نہیں پہلے تم مجھے بتاؤ کہ یہ اتنی ساری دوائیاں تمہارے بیگ میں کہاں کیا کر رہی ہیں، یہ کس چیز کے لیے ہیں، تم بیمار ہو نا؟ نہیں امی، میں مری میں بیمار ہو گئی تھی، بس تھوڑا سا بخار اور نزلہ کھانسی تھا، اس کی وجہ سے باڑی میں درد ہو رہا تھا، تو وہاں کے ڈاکٹروں نے مجھے یہ میڈیسن دی تھی۔ تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ جب تم نے مجھے نور کے موبائل سے کال کی تو مستقل تم کھانس رہی تھی، تب میں نے تم سے پوچھا تھا، تم نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، جیسے ابھی آپ پریشان ہو گئی ہیں، پریشان ہونے والی بات ہے فردوس۔ اچھا نا، پریشان مت ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی مجھے نہیں ضرورت ان کی، اب میں نہیں انہیں نکال کے ایک طرف رکھ رہی ہوں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہو۔ نہیں، میں تمہیں کل ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ ارے یار امی، کیوں پریشان ہوتی ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ دونوں اب بیڈ پر بیٹھی ہوئی باقی کے سوٹ کیس میں سے سامان نکال رہی تھی کہ رابعہ کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ وہ اس وقت سیرنگ کی خوبصورت سی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جو اس کو علی خاور نے دی تھی۔ یہ تم نے لی ہے؟ کب؟ رابعہ نے فردوس کی انگلی اپنے ہاتھوں میں لی اور پھر اس انگوٹھی کو دیکھنے لگی، جبکہ فردوس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ یہ کس کی ہے فردوس، تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ تمہاری تو نہیں ہے، مری سے لے کر آئی ہوں تم۔ ارے نہیں نہیں امی، یہ مجھے نور نے دی ہے گفٹ میں۔ نور نے دی ہے یہ تمہیں؟ جی اس نے دی تھی مجھے مری میں۔ اچھا، بہت خوبصورت لگتی ہے تمہارے ہاتھ میں، لیکن نور نے تمہیں بہت مہنگا تحفہ نہیں دے دیا بیٹا؟ یہ مہنگا ہے فردوس کا، یہ سن کے حیرانی ہوئی۔ ہاں بیٹا، یہ بہت مہنگا ہے، یہ قیمتی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، اور تم اس کی بناوٹ دیکھو، اس کی مضبوطی اور خوبصورتی اتنی خوبصورتی سے بنائی گئی ہے۔ یہ پتھروں والی رنگ بہت مہنگی ہے، اور وہ بھی سیاہ پتھر۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا اس کے بارے میں۔ جاری ہے۔